میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک دن گھر پر اکیلے تھی، بچے اور شوہر گھر پر نہیں تھے۔ اچانک اس دن سے میرے شوہر کے دل میں یہ شک گھر گیا ہے کہ میرا تعلق میرے ہمسائے سے ہے۔ خدا جانتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں، اور انہوں نے کچھ دیکھا بھی نہیں، پھر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں۔ اب میرا یہ دل کھینچا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی دیکھیں، یہ ایک بڑا زبردست سوال ہے، اور بہت سارے گھر جو ہیں اس طرح برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے بھی یہ جو ذکر فرمایا کہ جو جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے۔ اب میں آپ کو ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ قتل بڑا گناہ ہے نا، زنا چھوٹا ہے نا۔ تو قتل پر 2 گواہ ہیں اور زنا پر 4 گواہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ قتل پر 2 گواہ اور زنا کے اوپر 4 گواہ۔ اگر 3 آئی وٹنس بھی آ جائیں تو اللہ کہتا ہے قاضی کو کہ انہی کو لمبا ڈالو اور ان کو 80 درے لگاؤ۔ یہ 4 کیوں نہیں آئے؟ اتنا حساس معاملہ ہے۔ اب بعض اوقات گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی ماشاءاللہ بڑی نیک، ساری دنیا اس کی شہادت دیتی ہے، خاوند قسمیں اٹھاتا ہے کہ میں جب آیا ہوں تو وہ لڑکا بھاگ کر گیا ہے۔ ایکچوئل وہ نہیں ہوتا، حقیقت نہیں ہوتی، وہ جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، جنات ایسا کرتے ہیں۔ جب جادو ہوتا ہے نا میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، یا جن کسی عورت کے اوپر نظر رکھ لیتا ہے، جس کو جن کی نظر کہتے ہیں، تو اس کی کوشش، اگر وہ شادی شدہ ہوتا ہے تو کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو طلاق دلوائی جائے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہوتا ہے، عمریں بڑھ جاتی ہیں، پھر ان کی شادیاں نہیں ہوتی، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اس کو بھی یہ جو معالجین جو ہیں پیشہ ور، یہ اس کو جادو میں دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ جن کی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے سادگی اپنانا، ان بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے معاملات کبھی رشتہ داروں میں بھی جو ان کی گھر کی آسائشیں ہیں، جو رائشیں، جو بھی اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے، مجلسوں میں ان کا ذکر نہ کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خوشیاں اور اپنے راز چھپا کے رکھا کرو، اپنی خوشیاں اور اپنے راز چھپایا کرو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اتنی سی بات بڑیا کر بتاتے ہیں لوگوں کو، پھر اس میں نظر بھی لگ جاتی ہے، پھر نظر لگتی ہے تو پھر بربادی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز اگر کوئی تقدیر پر بھاری ہے تو وہ نظر ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا اچھا علاج بھی ہے۔ بدگمانی چھوڑ دو، بدگمانی چھوڑ دو، بدگمانی جو ہے یہ تباہی ہے۔ بدگمانی جو ہے، گمان میں کوئی برائی لے آتی ہے، پھر اس کو الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ لوگ جو کہتے ہیں نا یہ نفسیاتی مریض ہے، اسلام نفسیات کو نہیں مانتا۔ نفسیاتی مریض کیا ہے؟ یا وسوسہ ڈالتا ہے جن، یا انسان ڈالتا ہے۔ ایک بندہ، اس کو میں نے بول دیا یار تینوں جن چمڑے آیا، یہ میں انسان تھا، میں نے اس کو وسوسہ ڈال دیا کہ اس کو اب تجھے یہ بھی ہوتا ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے، وہ کہے گا ہاں جی مجھے۔ اب میں نے وسوسہ ڈالا، اب جو اس کے ساتھ جن ہے، شیطان ہے، وہ اس وسوسے کو اور زیادہ کرنے لگا کہ ہاں ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ یہ پھر اس کو کہتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کا علاج بدگمانی چھوڑ دو کسی کو، اس کا علاج بدگمانی نہ کرو کسی کو، سوء ظن نہ رکھو، حسن ظن رکھو۔ سوء ظن رکھو گے نفاق پیدا ہوگا، پھر بندہ منافق ہو جاتا ہے، پھر حسد آتا ہے۔ یہ بیماریاں تمہیں بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نسخے بتائے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان چیزوں پر عمل کریں۔ اگر کسی پر کوئی بدگمانی آ بھی رہی ہے تو آپ اس کو جھٹکیں، انشاءاللہ اسی طرح ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوا، اس کو ایک پرانی بات ایک ذہن میں آ گئی بیوی کی کہ اس نے فلاں وقت میں اپنے باپ کے سامنے مجھے گالی دی تھی۔ اب اس بات کو گزرے ہوئے بھی 20 سال ہو گئے ہیں، آج تھوڑی سی بات ہوئی ہے تو میں نماز میں آیا ہوں تو ایک دم میرے دماغ میں آنا شروع ہوئی، فلم چلنی شروع ہوئی پرانی۔ یہ وسوسے ڈالتا ہے،
اس کا نام بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو نماز میں جن شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس کا نام بتایا، وہ خنزب ہے، خنزب رہنمائی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ علیحدہ بات ہے، ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہوا ہے، ورنہ اگر ہم نے صحیح نبی کو فالو کیا ہو تو ہمارے یہ معاملات اللہ کے یہاں سدھار دے گا. میرا خواب میں وہ بھائی کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کی بیوی پاک ہے، انشاءاللہ العزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے.